کیمیائے سعادت پارٹ 113۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ترجمہ: روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ بلکہ مناسب ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اگرچہ سب عبادتیں اس معبود برحق کے واسطے ہیں، لیکن یہ تخصیص ایسی ہے جیسے کعبہ شریف کو اپنا گھر ارشاد کیا، جو کہ تمام عالم اسی کا ملک ہے، اور روزہ کے واسطے دو خاصیتیں ہیں، ان کے سبب سے جناب صمدیت کی طرف منسوب ہونے کے لائق ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کی حقیقت ترک شہوات ہے اور یہ امر باطنی ہے، لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ریا کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ دوسرا یہ کہ ابلیس حق تعالیٰ کا دشمن ہے اور شہوات ابلیس کا لشکر ہے، اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے۔ اس واسطے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون اس کے بدن میں رواں ہے۔ شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ الصوم جنت۔ Let me correct myself. I beg your pardon, please. الصوم جنت۔ ترجمہ: روزہ سپر ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے فرمایا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کس چیز سے؟ فرمایا بھوک سے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ یہ سب فضیلتیں اسی سبب سے ہیں کہ خواہشیں سب عبادتوں سے مانے ہیں، اور خواہش کی مدد ہے، بھوک خواہشوں کو مار دیتی ہے۔ روزہ کے فرائض۔ روزہ میں 10 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ روزہ کے رمضان کے چاند کو ڈھونڈے، 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ ایک شاہد عادل کے قول پر اعتماد کرنا درست ہے۔ عید کے چاند کے لیے 2 گواہ سے کم درست نہیں۔ کسی ایسے معتمد سے رمضان کے چاند ہونا سنیں جسے وہ سچا جانتا ہو، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، گو قاضی اس کے قول پر حکم نہ کرے۔ اگر کسی شہر میں چاند دیکھا جو 16 میل ایک بستی سے دور ہے، تو اس بستی والوں پر روزہ فرض نہ ہوگا، اور اگر 16 کوس سے مسافت کم ہے تو ہوگا۔ دوسرا فرض نیت ہے۔ چاہیے کہ ہر شب کو نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ رمضان کا یہ روزہ ہے اور فرض اور ادا ہے، اور جو مسلمان اس بات کو یاد رکھے گا اس کا دل نیت سے خود خالی نہ رہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں، تو نیت درست نہیں۔ اگرچہ رمضان ہے، یہاں تک کہ ایک معتمد کے قول سے شک دور ہو جائے، اور رمضان کی اخیر رات میں یہ نیت درست ہے اگرچہ شک ہو، اس واسطے کہ اصل یہ ہے کہ کبھی رمضان باقی ہے، اور جب کوئی شخص اندھیری جگہ میں بند ہو، خیال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے، اسی اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے۔ اور رات کو اگر نیت کر چکا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز کھائے تو نیت باطل ہو نہ ہوگی۔ بلکہ عورت اگر سمجھے کہ حیض بند ہو جائے گا اور نیت کرے حیض بند ہو گیا تو روزہ درست ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز عمدن اپنے درون میں نہ لے جائے۔ فسق لینا، بچھنے لگوانا، سرما لگوانا، سلائی کان میں ڈالنا، روئی سوراخ ذکر میں کرنا روزہ میں کچھ نقصان نہیں کرتا ہے۔
اس واسطے کے باطن سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ ہو، جیسے دماغ، پیٹ، معدہ، مثانہ، اور بلا قصد کوئی چیز درون میں چلی جائے، جیسے مکھی، غبار یا کلی کا پانی حلق میں پہنچے تو روزہ میں نقصان نہیں آتا۔